اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیپٹلزم اینڈ سوشلزم ایز ٹو مین فارمز آف اکانومی۔ ٹھیک، یعنی جو یہ کیپٹلزم ہے جس کو آپ سرمایہ داری بولتے ہو، اور جو یہ سوشلزم ہے جس کو آپ اجتماعیت بولتے ہو، یہ دو مین فارمز آف اکانومی ہیں۔ یہ دو مین فارمز آف اکانومی ہیں۔ کیپٹلزم اور سوشلزم کو ہم دو فارمز آف اکانومی کہتے ہیں۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ کیپٹلزم ہے اور جو یہ سوشلزم ہے، کیپٹلزم اور سوشلزم جو ہے، یہ دیز ٹو ریپریزنٹس بیسک ویز ان وچ این انڈسٹریل سوسائٹی کین پروڈیوس، یعنی یہ وہ دو بیسک ویز ہے، یہ دو وہ بیسک ویز ہیں، یا یہ دو وہ بیسک ویز ریپریزنٹ کرتے ہیں، دو بیسک ویز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے ایک انڈسٹریل سوسائٹی جو ہے، یعنی ایک صنعتی سماج جو ہے، وہ پروڈیوس کرتا ہے، وہ گڈس پروڈیوس کرتا ہے، وہ چیزیں پروڈیوس کرتا ہے، وہ چیزوں کی پیداوار کرتا ہے، اور پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتا ہے، ان چیزوں کو پھر وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کرتا ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے پھر سروس بھی ہمیں ملتی ہے۔ ٹھیک، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کیپٹلزم ہے اور جو یہ سوشلزم ہے، اٹ ریپریزنٹس ٹو بیسک ویز، یہ ریپریزنٹ کرتا ہے دو بیسک ویز کو ان وچ انڈسٹریل سوسائٹی کین پروڈیوس، اور اس میں جو انڈسٹریل سوسائٹی ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے، وہ پیداوار کرتی ہے، وہ تیار کرتی ہے، وہ چیزیں تیار کرتی ہیں اور ان کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور اس کے ذریعے پھر یہ اس سے ہمیں سروس بھی پرووائڈ ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور دیر آر اسٹرانگ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز بٹوین کنٹریز اڈاپٹنگ ایدر اسٹریٹجی، یعنی جو مختلف ملک ہیں ان کی اپنی اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہے، ان کی اپنی اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہے، اور وہ اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کسی بھی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، یعنی دیر آر اسٹرانگ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز، یعنی ہمیں آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ملکوں کے درمیان اگر ہم کیپٹلزم اور سوشلزم کی بات کرتے ہیں، یعنی کیپٹلزم میں اور سوشلزم میں ہم جو بہت سارے ملک ہیں ان کے بہت سارے جو ملک ہیں ان کے درمیان ہم آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز بھی دیکھتے ہیں۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ کیپٹلزم اور سوشلزم جو ہے، چونکہ ان کو ہم دو مین فارمز آف اکانومی بھی کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہاں پر ملکوں کے درمیان اس حساب سے اسٹرانگ آئیڈیالوجی ڈفرینس بھی دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی کہ ایک ملک اپنے حساب سے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، دوسرا ملک اپنے حساب سے اس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، ان جنرل اگر ہم دیکھیں جو امریکن سوسائٹی ہے، یا جو امریکہ جو ہے، امریکہ کی جو اکانومی جو ہے وہ ماڈل مانی جاتی ہے کیپٹلزم کی۔ ٹھیک، یعنی ان جنرل ہم یہی کہتے ہیں کہ جو امریکن اکانومی جو ہے وہ ایک ماڈل آف کیپٹلزم ہے، یعنی اس کو ہم ماڈل آف کیپٹلزم کہتے ہیں، امریکن اکانومی کو ہم ماڈل آف کیپٹلزم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سوویت ہے، یعنی جس کو ہم روس کی حکومت بولتے ہیں، وہ جنرلی ریگارڈ کیا جاتا ہے ماڈل آف سوشلزم، اس کو جنرلی ریگارڈ کیا جاتا ہے ایز ماڈل آف سوشلزم، یعنی جس طرح سے امریکن اکانومی کو ایز اے ماڈل آف کیپٹلزم کہا جاتا ہے، ریگارڈ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو سوویت ہے، جس کو آپ روس کی حکومت بولتے ہیں، جو سوویت اکانومی ہے، یعنی رشین اکانومی جو ہے، وہ جنرلی ریگارڈ ہوتی ہے ایز اے ماڈل آف سوشلزم۔ ٹھیک، اور still it would be inappropriate to regard either all capitalists or all socialist societies are being fundamental identically۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ کیپٹلزم ہے اور جو یہ سوشلزم ہے، ٹھیک، یہ دو مین فارمز آف اکانومی ہے۔ اس میں ہم دیکھو جو یہ کیپٹلزم ہے، یہ ایک اکانومی ہے۔
کیپٹلزم از این اکانومی. یہ ایک اکانومی یعنی یہ وہ اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. یہ ایک مطلب اگر ہم کسی ملک کی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے ان وچ دا مینز آف پروڈیوسنگ جو پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں اور لارجلی ان پرائیویٹ ہینڈز. وہ کن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ پرائیویٹ ہینڈز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. یعنی جو پروڈیوسنگ آف گڈس ہے، ڈسٹریبیوشن آف گڈس جو ہے یا ان کی جو سروس ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ وہ پرائیویٹ ہینڈز میں ہوتی ہے. یعنی جو پرائیویٹ ہاتھ ہوتے ہیں ان کے حد اختیار میں ہوتی ہیں. اور جو مین انسینٹیو ہے یعنی جس کو ہم اہم ترکیب بولتے ہیں یا اہم حوصلہ افزائی جو بولتے ہیں اس ریلیٹڈ کیپٹلزم کے ریلیٹڈ فار اکنامک ایکٹیویٹی. اور جو مین انسینٹیو ہے اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے از دا ایکومولیشن آف پروفٹس. یعنی اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروفٹ کو وہاں پر دیکھتے ہیں، پروفٹ کو جمع کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں. کیپٹلزم میں جو پرائیویٹ ہینڈز ہوتے ہیں ایک تو وہ پروڈیوس چیزیں کرتی ہیں، پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پھر ان کی سروس حاصل کرتے ہیں. اور اس میں ان کا جو مین انسینٹیو ہوتا ہے اکنامک ایکٹیو کے لیے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے لیے پروفٹ جمع کرنا، اپنے لیے پروفٹ حاصل کرنا. اور ان پریکٹس اگر ہم دیکھیں جو کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے یہ ویری ہوتا ہے ان دا ڈگری یعنی ان پریکٹس میں اگر دیکھیں گے جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اٹ ویری ان دا ڈگری ٹو وچ پرائیویٹ اونرشپ اینڈ اکنامک ایکٹیویٹی آر ریگولیٹڈ بائی دا گورنمنٹ. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے جو پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے اور جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے بائی دا گورنمنٹ کے ذریعے. کیپٹلزم میں ہم کیپٹلزم کی بات کر رہے ہیں. اور دیکھو پیارے بچوں اس میں دو ایسنشل کوالٹیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک، کیپٹلزم میں ہم آپ کو یہاں پر یہ یاد رکھنا جو یہ کیپٹلزم ہے اٹ از این اکانومی ان وچ دا مینز آف پروڈیوسنگ آر لارجلی ان پرائیویٹ ہینڈز اینڈ دا مین انسینٹیو فار اکنامک ایکٹیویٹی از دا ایکومولیشن آف پروفٹ. ٹھیک، یہ اس کی چھوٹی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک، اور اس کے اندر دو ایسنشل کوالٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک، کس کے اندر؟ کیپٹلزم کے اندر. تو دیکھو پیارے بچوں این آئیڈیل فارم آف کیپٹلزم جو ہے ٹھیک اٹ کنٹینز ٹو ایسنشل کوالٹیز. یعنی آئیڈیل فارم آف کیپٹلزم جو ہے یہ کنٹین کرتا ہے دو ایسنشل کوالٹیز یا ان کو ہم انگریڈینٹس بولتے ہیں. پہلا والا ہے پرسنل پروفٹ، یہ اس کی ایک ایسنشل کوالٹی مانی جاتی ہے. اور دوسرا ہے فری کمپٹیشن. یعنی اس میں ہم پرسنل پروفٹ بھی دیکھتے ہیں اور اس میں ہم فری کمپٹیشن بھی دیکھتے ہیں. کس میں؟ جو کیپٹلزم ہے. تو دیکھو پیارے بچوں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں جو پرسنل پروفٹس ہیں. دیکھو پیارے بچوں ایز میکس ویبر جو ہے وہ اس کے ریلیٹڈ ریمارک کرتا ہے کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ کیریکٹرسٹک آف کیپٹلزم جو ہے یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ کیریکٹرسٹک آف کیپٹلزم جو ہے وہ ہے از دا پروڈکشن فار دا پرسوٹ آف پروفٹ. یعنی جو آؤٹ اسٹینڈنگ کیریکٹرسٹک آف کیپٹلزم جو ہے کیپٹلزم کا جو آؤٹ اسٹینڈنگ کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے پروڈکشن فار دا پرسوٹ آف پروفٹ. یعنی جو منافع کا جو حصول ہوتا ہے وہ اس میں دیکھا جاتا ہے یا یہ اس کا آؤٹ اسٹینڈنگ کیریکٹرسٹکس مانا جاتا ہے. کس کا؟ کیپٹلزم کا. کیونکہ اس میں پرسنل پروفٹ دیکھا جاتا ہے، اس میں پرسنل ایکومولیشن آف پروفٹس دیکھا جاتا ہے. اور جو ایور رینیوڈ پروفٹ جو ہے یہ بھی اس میں دیکھا جاتا ہے. یعنی مطلب اس میں ہر لحاظ سے جو کیپٹلزم میں ہر لحاظ سے پرسنل پروفٹ دیکھا جاتا ہے. اور دیکھو پیارے بچوں سیکنگ سیلف انٹرسٹ یعنی اس میں سیلف انٹرسٹ بھی انکلوڈ ہوتا ہے یا اس میں پروفٹ از کنسیڈرڈ ہیئر ایز نارمل. پروفٹ اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز نارمل. اور جو مورلی ایکسیپٹیبل اینڈ سوشلی ڈیزائریبل یعنی اس کو پھر مورلی ایکسیپٹیبل کیا جاتا ہے اور سوشلی اس کو ڈیزائریبل بھی مانا جاتا ہے. بٹ دس نوشن آف پروفٹ واز ان نون. لیکن یہ نوشن آف پروفٹ جو ہے یہ ان نون ہوتا ہے وین ایکسچینج واز افیکٹڈ بائی بارٹر. جب ایکسچینج ہوتا ہے، جب ایکسچینج پر افیکٹ پڑتا ہے اور بائی ویریس فارمز آف گفٹس ٹھیک. تو یہ اس میں
ایک ایسنشل کوالٹی ہے، اور اس میں اس کی دوسری ایک ایسنشل کوالٹی ہے، وہ ہے فری کمپٹیشن. فری کمپٹیشن. دیکھو پیارے بچوں، جو کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن جو ہے وہ ریگارڈ کیا جاتا ہے ایک نیسسری، یعنی یہ نیسسری. کمپٹیشن اہم چیز مانا جاتا ہے، کمپٹیشن بہت اچھی چیز ہے، کمپٹیشن ہونا بھی چاہیے، کمپٹیشن ہونا بھی چاہیے. اف دا کیپٹلسٹ سسٹم از ٹو ورک افیکٹولی، یعنی کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے اگر اس کو افیکٹولی کام کرنا ہے تو کمپٹیشن بہت ضروری ہے، تو اس میں فری کمپٹیشن ہونا چاہیے. دیکھیے جو جان ڈی راک فلر جو ہے وہ ایک امریکہ کا ملٹی ملینر ہے، جس کو ہم ارب پتی بولتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو کمپٹیشن ہے یہ ایک ایول نہیں ہے، جس کو ہم ایول ٹینڈنسی بولتے ہیں. بزنس میں یہ ایک ایول ٹینڈنسی نہیں ہے، یہ ایک بری رجحان نہیں ہے، یہ ایک بری ترکیب نہیں ہے، ٹھیک. اور اٹ از میئرلی اے ورکنگ آؤٹ آف لا آف نیچر اینڈ لا آف گاڈ، ٹھیک. تو دس از آل اباؤٹ کیپٹلزم. اور آج ہم نے کیپٹلزم کے بارے میں پڑھا اور اس کے کچھ دو ایسنشل کوالٹیز جو ہے پرسنل پروفٹ اور فری کمپٹیشن، ٹھیک، اس کے بارے میں پڑھا. انشاءاللہ اس کے آگے اور بھی کچھ ٹاپکس ڈسکس ہوں گے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. تھینکس.